نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 10۔ سورۃ قصص کی ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی تمہید باندھی گئی۔ سورۃ قصص کی ابتدائی آیات میں فرعون کی پالیسی کو بیان کیا گیا کہ وہ بڑا مغرور تھا اور سرکش تھا۔ اس نے اپنی عوام کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ان میں سے کچھ کی وہ عزت افزائی کیا کرتا تھا اور بعض کو وہ رسوا کیا کرتا تھا اور ان کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارادہ ہوا کہ جو لوگ کمزور ہیں اور بے کس ہیں اور ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں ذلت سے نکال کر اقتدار عطا کیا جائے، اور فرعون اور حامان اور اس کے حواریوں کو وہ چیز دکھا دی جائے جس سے وہ ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے۔ اور ان کا ڈرنا اور خوف کھانا کیا تھا کہ جب وہ خواب کی تعبیر انہوں نے سنی تھی کہ شام و فلسطین سے آنے والا ایک بچہ ان کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اور وہ ڈر رہے تھے، اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں ہمارا اقتدار ڈوب نہ جائے، کہیں ہمارے اقتدار کو زوال نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے، لیکن انداز بیان ہر جگہ مختلف ہے۔ سورۃ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں پر زیادہ تر نبوت کے بعد کے جو حالات پیش آئے ان کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات نبوت سے پہلے جو تھے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو وہ دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر جب تجھے کوئی خطرہ محسوس ہو فرعون والوں کی طرف سے تو پھر اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کرنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب فرعون نے یہ سنا تھا کہ اس کی سلطنت کے زوال کا باعث بننے والے ایک بچے جن کا تعلق فلسطین و شام سے ہوگا وہ بنے گا، چنانچہ اس نے حکم جاری کر دیا تھا، آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دور میں ہوئی جب پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہوئی کہ اگر فرعون کو قبطیوں کو میرے بچے کی پیدائش کا پتہ چل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے قتل نہ کر ڈالیں۔ لہٰذا وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے سوچنے لگیں، تدبیریں کرنے لگیں۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے سے ایک تدبیر بتائی اور حکم دیا کہ بچے کو فوری طور پر اپنے سے جدا نہ کریں بلکہ اسے اپنے پاس رکھیں اور اس کی پرورش کریں، اور جب بچے کی جان کو زیادہ خطرہ محسوس ہو اور آپ محسوس کریں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو پھر اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، اور پھر اس کی زندگی کی حفاظت ہم نے خود ہی کرنی ہے اور آپ نے فکر نہیں کرنی، اور پھر ہم خود بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے اور یہ تمہاری گود میں ہی پرورش پائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھیں گے اور اسے صاحب کتاب پیغمبر بنائیں گے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عورت ہیں، اور کوئی عورت تاریخ انسانی میں نبیہ نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہی قانون ہے۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی تھی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کیسے آئی؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں تھی اور نہ ہی رسول تھیں، مگر عورتوں میں سے بعض عورتیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صدیقیت کا درجہ عطا فرمایا۔ ان میں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، اور کچھ اور خواتین بھی شامل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ان خواتین میں شامل کیا جا سکتا ہے جن کو مقام صدیقیت عطا کیا گیا۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی نبوت اور رسالت کی ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، کسی غیر نبی پر یہ وحی نہیں آتی، اور دوسری قسم وحی کی وہ الہامی وحی ہے جو نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں کوئی ایسی بات ڈال دیں، جیسے شہد کی مکھیوں کے بارے میں فرمایا سورۃ النحل میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی، یعنی ان کی طبیعت اور ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد تیار کریں۔ اور وحی الہام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز کسی کو خواب میں بتا دیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے ذریعے ہی بتا دیا گیا ہو، یا ان کے مزاج میں، ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہو۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں آ کر بات سمجھا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں 3 آدمیوں کی آزمائش کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان میں سے ایک برس کا مریض تھا، دوسرا اندھا تھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی اور ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، مگر ان میں سے صرف ایک کامیاب ہو سکا اور 2 اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ طویل حدیث اس بارے میں آتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس فرشتے نے آ کر اس شخص سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس شخص نے تم پر کوئی احسان کیا ہے یا تمہارا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے؟
تو اس شخص نے بتایا کہ نہ تو اس شخص کا مجھ پر کوئی احسان ہے اور نہ ہی مجھے کوئی دنیاوی غرض ہے، میں تو صرف اسے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کی ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس پر اس فرشتے نے کہا کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، وہ خداوند کریم جس کی محبت اور رضا کے لیے تم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، تو میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو انسانی شکل میں بھی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، وہ چاہے الہامی صورت میں ہو، چاہے خواب کی صورت میں ہو، چاہے ان کے دل و دماغ میں بات ڈالنے کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر اس کے ذریعے سے ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی وحی۔ اور وہ وحی کیا تھی؟ وہ یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا کہ اپنے بچے کو آپ دودھ پلاتی رہیں، اور جب آپ زیادہ خطرہ محسوس کریں کہ بچے کی جان اب خطرے میں ہے تو پھر زیادہ آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، بلکہ صندوق میں ڈال کر بند کر کے بچے کو پانی میں بہا دیں، اور پھر ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم بچے کو دوبارہ تیری طرف لوٹا دیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں دودھ پلاتی رہیں، اور پھر جب فرعون والوں کی طرف سے، فرعون کے سپاہیوں کی طرف سے گھر گھر تلاشی کا خطرہ جب پیدا ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی ہوئی وحی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دیا۔ یہ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا۔ مصر میں دریائے نیل بہتا تھا، اور دریائے نیل سے ہی ایک نہر بنا کر محل کے نیچے سے گزاری گئی تھی، تو اسی شاخ میں یعنی اسی نہر کی طرف وہ صندوق بہتا ہوا محل میں داخل ہو گیا۔ تو فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، پس اٹھا لیا اس بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو جائے یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ انہوں نے تو بچہ اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ ان کا دشمن ہے یا ان کو نقصان پہنچائے گا یا ان کے لیے غم کا باعث بنے گا، بلکہ ان کا خیال تو یہ تھا کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، مگر نتیجے کے طور پر یہ بچہ فرعون کا اور اس کی قوم کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث بھی بنا۔ سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر بھی یہ ظاہری مفہوم مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر یہ خطا کار تھے، ان کی پالیسی غلط تھی، ان کی تدبیر غلط تھی، اور پھر بچے کو اٹھا لینے میں بھی انہوں نے غلطی کی۔ وہ اس بچے سے اپنا مفاد وابستہ کیے ہوئے تھے، مگر اللہ رب العزت نے اسی کو ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو فرعون کے محل میں جب صندوق کو کھولا گیا تو اس سے بڑا پیارا بچہ برآمد ہوا۔ وقالت امرأۃ فرعون، جسے دیکھ کر فرعون کی بیوی پکار اٹھی، قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی نہیں۔ فرعون کے دل میں یہی بات آئی کہ کسی اسرائیلی نے اس بچے کو قتل سے بچانے کے لیے دریا میں بہا دیا ہے، لہٰذا اسے قتل کر دینا چاہیے، مگر بیوی نے سفارش کی، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے کہ آگے چل کر ان کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ ہے،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سلیم الفطرت خاتون تھی، ایماندار خاتون تھی۔ بعد میں اس نے بھی فرعون کے بڑے بڑے ظلم برداشت کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے صدیقہ کا درجہ بھی عطا فرمایا۔ ان کا تذکرہ سورۃ تحریم میں آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر، چونکہ نبی حسین ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر حسین ہوتے ہیں، بے عیب ہوتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن چہرے کو دیکھا، چمکتی آنکھوں کو دیکھا، خوبصورت مکھڑے کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت بھر آئی۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی، جو بھی دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا، اور اس لیے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ تو فرعون کی بیوی نے بچے کو قتل نہ کرنے کی سفارش کی۔ بچے کو دریا میں بہا دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ اس کا دل صبر سے فارغ ہو گیا، یعنی بے قرار ہو گیا۔ ماں کی مامتا کا تقاضا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ دل بے قرار تھا کہ نامعلوم بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا چکی تھی، الہام ہو چکا تھا کہ خوف اور غم نہ کھاؤ، ہم بچے کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے، مگر دل بے قرار کو قرار کہاں سے آتا۔ ان کی حالت یہ ہو چکی تھی ان کادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ وہ راز کو فاش کر دیتی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل تھا، خاص مہربانی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو قرار بخشا، ورنہ سارا معاملہ ہی الٹ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی تائید کے بغیر کوئی بھی انسان کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے تو اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ یہی دعا مانگتے رہا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، وصرف قلبی الی طاعتک، اور میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے راز کو فاش نہیں کیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی اور وہ 30 سال تک وہاں رہے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔